अस्सलाम वालेकुम। तो आज थोड़ी सी हदीस पढ़ लेते हैं। देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके शौहर का, यानी कि सबसे ज़्यादा हक़ अगर जो मैरिड औरत है तो उस पर किसका है? उसके शौहर का। मैंने दरियाफ़्त किया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आपने इरशाद फरमाया उसकी माँ का। यानी कि अब देखिए, सबसे ज़्यादा हक़ शौहर का जो है, बीवी पर जो हक़ होता है उसके शौहर का होता है। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करने वाली भी है कि हम जो है इस बात को मानते में, ज़्यादातर ये सब ने हदीस सुन भी रखी है। दूसरा, इसमें एक चीज़ है कि देखिए, हम ठीक है, हम सब बात मानते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फ़ोन वाला टाइम चल रहा है, तो लेडीज़ जो है अक्सर छोटे हर बात जो है अपनी मम्मियों से शेयर करती हैं, हर बात जो है अपनी सिस्टर्स जो उनके करीबी होते हैं उनसे शेयर करती हैं, और कभी कभी वो अच्छी भी राय दे देते हैं और बुरी भी। तो अब जहाँ तक हो सके, जब सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला ने शौहर का बताया है, तो सबसे ज़्यादा तो अपनी बातें ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला है कि बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है, हर बात नहीं शेयर करनी चाहिए हर किसी से, चाहे उसमें हमारी अम्मी हों, चाहे हमारी सिस्टर्स हों। पर्सनल लाइफ बहुत हर पर्सनल लाइफ की बात है, अगर थोड़ा बहुत बात भी हो गई मियाँ बीवी के दरमियान, वो भी बता दो, सब बता दो। कोई अच्छे मशवरे दे रहा है, कोई बुरे मशवरे दे रहा है, और दूसरे तो इससे जो है घर ख़राब होता है। दूसरा क्या होता है, हम जो है शादी के बाद बहुत से जो मर्द होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, माँ और बीवी में बैलेंस नहीं कर पाते। अगर जो माँ गलत है तो उनको प्यार से तमीज़ के दायरे में अपना हक़, अपनी जो है अपनी हदूद ना भूलें पर, तमीज़ के दायरे में समझाएं। बात करनी ना छोड़े, पर क्या होता है, बात करना छोड़ देते हैं, देखना छोड़ देते हैं, बस बात बुरी लग गई तो रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलती सबसे हो सकती है, अगर जो तुम्हारी मम्मी की गलती है तो गलती का सल्यूशन ढूंढे, गलती कहाँ से, क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है, उस चीज़ को ठीक करें। ना कि ये कि हमने बोलना छोड़ दिया, हम देखने के भी नहीं, अब माँ को छोड़ दिया अपनी बीवी के चक्कर में, तो ये सब गुनाह हो जाता है। फिर वो बीवी भी गुनाहगार बनेगी कि उसकी वो जो है समझा नहीं रही उसको कि नहीं तुम्हें। अब क्या होता है, ज़रा सी लड़ाई हो जाती है या कुछ भी बात हो जाती है, बीवी चलो खुद ख़त्म कर रही है, उस पर इतनी अजाब नहीं होगा, उस पर इतना गुनाह नहीं होगा जो सास से सब कुछ नहीं बोल रही, सब कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो उसके बेटे को कह रही है कि तुम भी बात नहीं करना, तुम इनकी तरफ देखना भी मत, बेटा जो है इतना नाराज़ हो गया कि शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा, तो ये सारी बातें गलत है। तो हम जो है इन हदीसों को हमें समझना चाहिए कि हमें बैलेंस करना है, मर्द के ऊपर बैलेंस करने की भी जिम्मेदारी होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों को करना बुरी मौत से बचा लेता है, छुपकर सदका देना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, और सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ाता है। यानी कि सब नेकियों के काम हैं जो हमें छोटे छोटे लगते हैं, यानी कि हाँ, बुरी मौत को बचाता है, यानी कि अच्छे काम करना, नेकी वाले काम करना। अगर जो कोई बुराई कर रहा है उसे भी रोकना और उसे अच्छाई की तरफ लाना, ये भी नेकी होती है। अगर जो हमें दिख रहा है कि ये गलत है, उसको रोकना और उसको अच्छाई की तरफ लाना। दूसरा, छुप कर सदका देना। बहुत से क्या करते हैं, दिखा के देते हैं, उससे ज़्यादा अफजल होता है कि छुप कर दें, किसी को जलील ना करें। तीसरा, गुस्से को ठंडा करना, यानी कि अपने गुस्से को पी जाना, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। अब हमारे घर कोई आ रहा है, बहुत से आता है तो मुँह सा बन जाता है, इस टाइम आ गए, इनको इसी टाइम आना था, और इस तरीके से बहुत से तो ऐसे होते हैं, इतने कहना अल्लाह ताला का खौफ ही नहीं होता। अगर जो कोई मेहमान, कोई बड़ा आदमी है, कोई ज़्यादा ही अपना आपको बहुत वैसे तो बड़ा समझना नहीं चाहिए, तुम गेट बजाओ, उनका गेट नहीं खोलेंगे कि भाई अभी नहीं, इस टाइम सो रहे हैं, इस टाइम ये है वो है, बेचारा वो भी तो अपना टाइम निकाल कर आया। इंसान को तुम खाने पीने के ढेर लगा दो किसी के सामने, और ये ना कहो तुम खा लो, तो कोई क्या फ़ायदा इतनी सारी चीज़ें रखने का, अगर जो तुम उसको अच्छी तरीके से उसको खिलाओ ना, उसको पिलाओ ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है अच्छी तरीके से पहले क्या करे, इंसान जो है ट्रीट करे, अच्छी तरीके से बर्ताव करे। ये ना हो कि अच्छा बर्ताव भी नहीं कर रहे, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है
اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی کہ جب اس کے گھر مہمان آئے تو اس کا احترام کرے، اس کو وہ ہمارے گھر سے ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے، اس کو مطلب اپنا 100% دینا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار میں پھوپھی چاچی جو بھی ہیں ان کے ریلیٹیوس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ ہمیں اچھی باتیں کرتا ہے تو اس کی ہم کریں گے، دوسرا آ گیا تو اس کی طرف ہم دیکھیں گے بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا، تمہیں اپنا 100% دینا ہے چاہے وہ تمہارے ساتھ کیسا بھی رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، یعنی کہ وہ سے کیا کرتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، مطلب اچھا باتوں میں انہیں میں مزہ آتا ہے، کسی بیٹھ گئے، اچھا وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، وہ ایسے دکھتا ہے، وہ ایسے اس کو سینس نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں بنانا آتا، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عام بات ہے اور ہمارے اندر بھی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے دور کرے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کسی محفل میں بیٹھے ہم نے عذاب کمایا یا ثواب، تو سب چیزیں یا تو اتنا ہم پہ اپنے اوپر کنٹرول ہو جائے کہ اچھا جہاں باتیں ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ، مت سنو، یا تو روکو نہیں، خاموش تو رہو کم سے کم، فالتو میں کسی کی ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتے ہیں زیادہ تر، تو ایسی باتیں مت کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ اچھا سلوک کرے، اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق جو ہے بڑھ جائے، کیونکہ انسان کا جو اچھے طریقے سے کوئی کسی کو اچھی طریقے سے اٹھائے گا بٹھائے گا، اس کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کرے گا، اچھی طریقے سے اس کا کھانے پینے کا بھی دھیان رکھے گا، اس کو ایسا احساس نہیں ہونے دے گا کہ وہ آ گیا ہے تو انہیں اچھا نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نصیب کا بھی تو رزق تمہیں دے دیں گے نا، پھر اس کا نصیب بھی جڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ چیزیں، اور آج کے ٹائم میں چیزیں بہت زیادہ کہنا، لوگ باغ بیزی بھی نہیں ہے اور بیزی بھی ہیں، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم جو ملتا ہے ہم فون میں لگا دیتے ہیں، کسی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی سے اچھی طریقے سے ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنا ٹائم ویسٹ بہت کرنے لگ گئے ہیں، تو اپنا آپ کو جہاں تک ہو سکے اس شیطانی فتنے سے دور رکھیں، موبائل جو ہے ہمارے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، ایک بار تم فون میں گھس جاؤ، تم دیکھنے لگ جاؤ تو کچھ کرنے کا ہی دل نہیں لگے گا، پتہ چلا ٹائم بھی نکل گیا، تو اپنا آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، اپنا آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، اچھے کاموں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داروں کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان نے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، یعنی کہ جو رشتہ داری ہوتی ہے رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، یعنی کہ بہت سے جو ہے رشتہ داری توڑ دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتے ہیں کہ میں آج سے بات نہیں کروں گا، میں میرے لیے مر گئی، یہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی بات ہو، لیکن ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ نہیں کبھی بھی لانا کہ میں جو ہوں ہمیشہ کے لیے جو ہے اس سے بات چیت ختم کر دوں گا، اس سے ملوں گا نہیں، اس کو دیکھوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ مطلب ہم اپنا 100% دیں، وہ چاہیے ہمارے لیے کوئی کیسا بھی کر رہا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت میں جانا ہے، داخل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا رشتہ داری توڑنے کے لیے، بے فضول میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اگنور کرنے کی عادت ڈالیں، تمہیں کسی کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی اگنور کر دو، اس کو چھوڑ دو، اپنا آپ وہ صحیح ہو جائے گا جب وقت آئے گا، لیکن یہ ہے بہت سے کیا کرتے ہیں اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ داری کی بات بری لگ گئی اس کے لیے آج کل کیونکہ کیسا زمانہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم چل رہا ہے، لوگ باغ منہ پہ کچھ نہیں کہتے، اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں کہ اس کی بات بری لگی، وہ سمجھ جاتا ہے جس کے لیے وہ ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو گیا تھا، اس کو ایسے میری بات بری لگ گئی، تو آپ کیا کریں، اگنور کریں، آپ کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی اگنور کریں، لڑیں نہیں، اور کوشش کریں کہ اپنا معاملہ صحیح رکھنے کا۔ آج کے ٹائم میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اگر جو ہم کسی کو کسی کی غلطی بتاتے ہیں، اگر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جو یہاں تھوڑی سی غلط ہو، تمہیں صحیح ہونا چاہیے، تو وہ الٹی بات لے جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، میں بالکل ٹھگ پر ہوں، اور جو ہے اور سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ سامنے والا صحیح تو نہیں کہہ رہا، کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہیں میں بدگمان تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اپنا آپ کو بہت زیادہ اچھا تو نہیں سمجھ لے گا، نیکی اپنا آپ کو بہت اچھا سمجھنا بھی انسان کو کیا کرتا ہے، گڈھے میں ڈال دیتا ہے،
اگر جو بہت سے انسان یہ ہوتا ہے غلطی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر جو کوئی اسے سمجھا رہا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ایسا لگتا ہے اچھا مجھے سمجھاؤ گے، میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو جماعتوں میں چلا جاتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو کسی کا برا نہیں سوچ رہا۔ ارے تمہارے گھر کوئی رشتہ دار آتا ہے، تمہاری بہنیں آتی ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے، تم کیسے اچھے ہو سکتے، تم اپنی ماں کو نہیں دیکھتے، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتے، اور مطلب اور جو انہیں سمجھاؤ تو وہ الٹا لے جاتے ہیں بات کو۔ تو ایسے انسانوں کو کیا کریں، انہیں اگنور ہی کرنا بہتر ہوتا ہے کہ چلو اس کو اس کا حال پہ چھوڑ دو، جب اس کی سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو ہدایت دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو لیکن کیا کریں انسان، آج کا ٹائم ایسا ہو رہا ہے کسی کو سمجھانا کہنا اوپر چڑھ جاتا ہے وہ ہمارے، اچھا تم مجھے سمجھاؤ گے، تم تو بڑے دودھ کے دھلے ہو، اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو فیس کرنی ہی پڑیں گی، لیکن اب آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ حق پر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن آپ حق بات کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں۔ کوشش کریں کہ وہ مانے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو اگنور کریں، لڑے نہیں، رشتہ داری نہ توڑیں، وہ توڑ رہا ہے اپنی طرف سے اسے توڑنے دیں، لیکن آپ جو ہے نارمل رہیں، اپنا معاملہ نارمل رکھیں۔